السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ظفر علی عباسی ہربل فزیشین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مطب کا عام معمول ہے کہ ہم کعوہ جات کے ساتھ علاج کرتے ہیں، اور کعوہ جات میں بھی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور کچن کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انگریزی ادویات کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کے کوئی مضر اثرات جو ہیں وہ نہیں ہوتے۔ اناب اور دیسی اجوین کا کعوہ بنانے کی ترتیب بتانے سے پہلے ہم آپ کو ان کی پہچان کروانے لگے ہیں۔ یہ ہے جی اناب، یہ لال رنگ کے بیر ہوتے ہیں، پنساری سے عام مل جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی اناب جب بھی آپ نے خریدنے ہیں ایسے صاف ستھرے لینے ہیں۔ بعض اوقات گلے سڑے ہوتے ہیں، وہ نہیں لینے، ایسے صاف ستھرے۔ یہ دیکھ لیں آپ۔ دوسرا ہے جناب یہ دیسی اجوین۔ اجوین کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اس کی پہچان جی ایسے جب آپ اس کو مسلیں گے، مسلنے کے بعد جب سونگھیں گے تو ایک بہت پیاری سی خوشبو اس میں سے آتی ہے۔ اجوین کی مختلف قسمیں ہیں، ایک دیسی اجوین ہے، ایک خراسانی اجوین ہے، ایک اجوین کو کرفس یا اجمود بھی کہتے ہیں، اور ایک ول اجوین ہوتی ہے۔ آپ نے ابھی جو کعوہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس میں یہ دیسی اجوین آپ نے استعمال کرنی ہے، تو اس کی اچھی طرح سے پہچان کر لیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ عام گھروں میں بھی استعمال ہوتی ہے، مچھلی کو لگانے کے لیے، پکوڑوں میں ڈالنے کے لیے، یہ نمکوں کے اندر بھی ڈلی ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے، اناب اور دیسی اجوین۔ اب ان کے مزاج کیا ہیں؟ بہت سے حکماء کرام پوچھتے ہیں کہ آپ ذرا ان کے مزاج بھی بتا دیں۔ یہ اناب جو ہیں ان کا مزاج ہے خشک اور گرم، اور قانون مفرد اعضاء میں اس کو کہتے ہیں عضلاتی غدی مزاج۔ اور یہ جو اجوین ہے دیسی اجوین، اس کا مزاج ہے گرم خشک، یعنی غدی عضلاتی۔ اب آپ نے ان کی اچھی طرح سے پہچان کر لی، کعوہ بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، تو اس طریقے سے آپ نے کعوہ بنا کے اس کو استعمال کرنا ہے، تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ناظرین اکرام، اپنے مطب میں ہم تقریباً ہر مریض کو کسی نہ کسی جڑی بوٹی کا کعوہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں مکس کر کے کعوہ بنانا ہے۔ بہت سے دوست یہ فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی کعوہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، تو کعوہ بنانے کا طریقہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، تو جب بھی کعوہ بنانا ہو تو آپ اسی طریقے کے ساتھ بنائیں گے۔ آج بنا رہے ہیں ہم کعوہ جی اناب اور اجوین کا۔ کعوہ بنانے کے لیے یہ چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ کو جناب، یہ آگ جلانے کے لیے چولہا ہو، سوس پان ہو، یہ شہد ہو، کپ ہو، ایک چمچ ہو، اور یہ ایک پونی ہو۔ یہ ٹوٹل چیزیں ہیں جی۔ اب کیا کریں گے جی، آپ سب سے پہلے تو اس میں 4 دانے اناب کے ڈالیں گے، اور آدھا چمچ آپ نے ڈالنا ہے جی دیسی اجوین کا، یہ آدھا چمچ بس جی۔ اب جلا لی ہے جی آگ۔ اب کیا کریں گے آپ جی کہ یہ جو اناب اور اجوین ہے اس کے اندر آپ نے 1 گلاس پانی کا ڈالنا ہے۔ 1 گلاس پانی ڈالنے کے بعد اس کو چولہے پہ چڑھا دیں اور نیچے آگ جلتی رہے۔ ایک کام آپ نے کرنا ہے، اس کو توجہ سے سن لیں، کہ اس کے اوپر آپ نے ڈھکنا رکھ دینا ہے، اچھی طرح سے بند ہو تاکہ اس کی ہوا باہر نہ نکلے۔ ڈھکنے کو بار بار کھولنا بھی نہیں آپ نے۔ اس کو آپ نے ابالنا ہے جی 4 سے 5 منٹ تک، اس سے زیادہ نہیں۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ 3 گلاس پانی ڈال دیتے ہیں اور ابالتے ابالتے جب 1 گلاس رہ جاتا ہے تو پھر اس کو اتارتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا آپ نے، بس 4 سے 5 منٹ تک اس کو ابالیں۔ جب یہ ابل جائے گا آپ کو اس کی آواز شوں شوں کی آوازیں آنے لگ جاتی، پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا کعوہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے۔ اناب اور اجوین کا کہوہ تیار ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اس کے فائدے بتاتا چلوں۔ جیسے آج کل موسم سرما ہے، موسم سرما میں نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار عام ہوتا ہے۔ نزلہ، زکام، بخار اور کھانسی کے لیے آپ نے یہ کعوہ دن میں 3 سے 4 بار پینا ہے، اور اس کو گرم گرم چائے کی طرح ہی پیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ اتنا گرم نہ پی سکے تو نیم گرم بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ جب بھی پیاس لگے
یہی قہوہ پئیں۔ جی اب اس کو آپ نے پون لینا ہے۔ شہد آپ کا خالص ہونا چاہیے۔ آپ اس میں 1 چمچ یا 1.5 چمچ آپ شہد جو ہے وہ اس کے اندر مکس کر لیں۔ اچھی طرح سے ہلائیں گے تو یہ شہد سارا مکس ہو جائے گا۔ یہ لیجئے آپ کا قہوہ جناب تیار ہو گیا۔ اس کا کلر بھی آپ دیکھ لیں، یہ بالکل سیاہی مائل نہیں ہے۔ ادویات کے جو اجزاء ہیں اس کے اندر سارے آ گئے ہیں۔ اب آپ نے یہ چائے کی طرح گرم گرم چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے نوش کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے عناب اور دیسی اجوین کا قہوہ بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہوگا اور اس کے فائدے بھی سمجھ لیے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔